الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر هذه الآية صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. کئی مرتبہ کی ہماری رضا ٹاؤن میں حاضری، لیکن آج مجھے کچھ مختلف لگ رہا ہے. وجہ اس مجمع کو دیکھ کر کے مجھے میرے کچھ سوالوں کا جواب بھی مل رہا ہے. کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہاں پر اس مسجد میں اسی ممبر سے میں نے خطاب کیا اور آپ کے سامنے گفتگو ہوئی، بیانات ہوئے. آج کا منظر کچھ عجیب یہ لگتا ہے کہ یہاں بوڑھوں اور جوانوں سے زیادہ بچوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور یہ ہلکی بات نہیں ہے. جہاں بچے ہوتے ہیں لوگ دامن جھاڑ کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن جہاں بچے ہوتے ہیں ہم تو وہاں پہلے پہنچتے ہیں. اب ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، بچوں میں یہ تقریر سننے کا جذبہ، یا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مولانا لوگوں سے بچے بھاگتے ہیں، دور ہونا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ڈرتے ہیں. لیکن یہاں پر پورا جم غفیر شروع سے لے کر یہاں تک دیکھا جا رہا ہے یہی سب قبضہ کیے ہوئے ہیں. میرے اندر کے کچھ سوالات کہ میں جو سوچتا تھا کہ میں نے ایسا کیا ہلایا کہ جس کی وجہ سے سب ہلے ہوئے ہیں، کس کو اتنا ٹھیس پہنچا یا کس کو کیا تکلیف ہوئی. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دور کی سوچتے ہیں کہ بوڑھوں کے بڑے مجمع سے وہ انقلاب نہیں آتا جو بچوں سے انقلاب آ سکتا ہے. اسی لیے وہ زبان کو روکو، وہ زبان کو بند کرو جو بچوں کے اندر ایمانی غیرت بیدار کر سکتی ہے. اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے جلسوں میں، ہمارے پروگراموں میں، ہماری تقریر کے لیے اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ پرمیشن نہیں دینا اس کو. وجہ یہ ہے کہ یہ جو مجمع ہے یہ کل کا مستقبل ہے، یہ فیوچر ہے اس امت کا. اور وہ آپ سے زیادہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اسلام کو زیادہ جانتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اگر بدر کے میدان میں دیکھا جائے تو ابو جہل کو بچوں نے ہی مارا تھا. وہ بچوں کا ڈر تو قائم ہی رہے گا. کفر و شرک کے سینے پر بچوں کا ڈر حضرت معاذ اور معوذ نے قائم کر رکھا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. آپ اپنے بچوں سے نہیں ڈرتے، لیکن دنیا ڈرتی ہے. اسی لیے کہ ہم نے دیکھا 2021-22 میں وہ پاکھنڈی جو حضور کی شان میں بھونکتا تھا، اس کے گوفے میں ایک 8 سال کا بچہ آ گیا تھا، مسلمان بچہ پانی ڈھونڈتے ہوئے آ گیا تھا. اس نے اتنا ہلہ کر دیا، پوری میڈیا کو بلایا اور کہا ایک آتنکوادی آ گیا. ارے 8 سال کے بچے سے تمہارے لاؤ لشکر کو اتنا ڈر کیسے، اتنا ڈر کیسے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ بدر کی تاریخ کیا تھی. ہر بچے میں وہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ معاوض و معوض کی شکل میں تو نہیں آ رہا ہے. ابو جہل اسی بات سے بے خبر تھا کہ میرا مقابلہ ہوگا تو پہلوانوں سے ہوگا، بڑے بڑے سرداروں سے ہوگا. اسے یہ خبر تک نہیں تھی کہ اس کے گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد صرف چھوٹی عمر کے 2 بچے آ کر اس کو گھوڑے سے گرا بھی دیں گے اور اس کو فنا فی النار بھی کر دیں گے. اس نے مرنے کے وقت یہ کہا تھا مجھے غم اس بات کا نہیں کہ موت آ رہی ہے. عرب لوگ موت سے ڈرتے نہیں ہیں. ابو جہل یہ کہتا ہوا مرا مجھے ڈر اس بات کا نہیں کہ موت آ رہی ہے، بلکہ شرم آ رہی ہے اس بات سے کہ میرا مقابلہ بڑے پہلوانوں سے نہیں ہوا، چھوٹے بچوں سے ہو گیا. چھوٹے بچوں نے مجھے اس دنیا سے ختم کر دیا. بہرحال میرے عزیزوں، ہمارے معاشرے میں اگر یہ انقلاب آ رہا ہے تو اچھے دن اصل میں ہمارے آنے والے ہیں. یہ انقلاب اگر آ رہا ہے، جوان اور بوڑھے کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہیں گے اور بچے بازی لے جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. کون سا شیر ہوشیار ہوگا؟ اقبال کہتا ہے کہ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، صحرا میں رہنے والا وہ جوان
بادیاں نشین کھجور کھا کر گزارنے والا، پیون لگے کپڑے پہننے والا، لیکن جب وہ نکلا تھا تو روما کے تخت کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ روم کیا ہے؟ پرشین امپائر اور رومن امپائر دو دنیا کی بڑی طاقتیں تھی، جیسے آج امریکہ اور رشیا کو سمجھتے ہیں لوگ۔ اس سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی بہت بڑی جماعت نہیں تھی، یہ صحرا سے نکلنے والے وہ جوان ہی تھے۔ عزیزان گرامی وقار، انقلاب ایمان سے آتا ہے، انقلاب تعداد سے نہیں، انقلاب حب مصطفیٰ سے آتا ہے، انقلاب ہتھیاروں سے نہیں۔ اسی لیے ہندوستان میں بڑی جماعتیں آ کر، فوجیں آ کر اسلام کی تبلیغ نہیں کی۔ اسلام میں سب سے بڑا اثر رکھنے والی تبلیغ سرکار غریب نواز کی ہے۔ وہ حب مصطفیٰ کے ساتھ آئی ہوئی جماعت تھی، وہ توکل علی اللہ کے ساتھ آئی ہوئی جماعت تھی۔ وہ طاقت ایسی ہے کہ صدیوں اثر رکھتی ہے۔ آج آپ کی جماعتوں سے ڈر نہیں ہے، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، آپ بھی بنا سکتے ہیں، تنظیمیں بہت بنتی ہیں۔ ہم نے اسی لیے، ہمیں بڑی تنظیم وغیرہ کچھ بنانے سے اسی لیے روکا گیا تھا۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ ساری چیزیں پھر ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، بڑی تنظیموں سے ڈر نہیں، بڑی طاقتوں سے ڈر نہیں، دنیا ایک بات سے ڈرتی ہے کہ ایمان نہ آ جائے کسی کا، اور وہ ایمان جو انقلاب لاتا ہے وہ بہت عظیم طاقت ہے میرے عزیزو، آپ کو اندازہ بھی نہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں اس چیز کا۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایمانی طاقت جہاں ہو یا حب مصطفیٰ پر سرشار کوئی ہو، دنیا اس کی تمام چیزوں سے خوف رکھتی ہے۔ اسرائیل آج دنیا کا وہ ناسور، دنیا کا وہ کینسر جس نے ہر ملک کی اسٹڈی کر رکھی ہے کہ کہاں کون سی جماعتیں، کون سی تحریکیں، کون سی تنظیمیں زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ ان کے ہاں جو تنظیموں سے خوف نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے تبلیغ کرنے والی یہ جماعتیں ہیں، ان سے ان کو ڈر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بے ضرر لوگ ہیں۔ بے ضرر کا مطلب کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہ تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے کسی کو ڈر نہیں اور ہم کو بھی ڈر نہیں۔ اور ڈر کس سے ہے؟ کہتے ہیں ڈینجرس لوگ، خوفناک وہ لوگ ہیں جو پیروں سے معذور بھی ہوں اور لبیک پکارتے ہوں، ان کا جسم سلامت بھی نہ ہو لیکن حب مصطفیٰ سے بھرے ہوئے ہوں تو ان کے لیے موسٹ ڈینجرس۔ یہ کیا ہے میرے عزیزو؟ اس بات کو آپ سمجھیں۔ آج اگر بچے یہاں پر بھرے ہوئے ہیں تو میرا ایک پیغام سن کر کے جائیں۔ اب ہمارے جو بچے تھے، ہمارے جو شاگرد تھے، وہ اب بچوں والے ہو گئے، ان سے بھی میں کہتا ہوں اب مسجدوں کو اکیلے مت جانا، ان کو لے کر کے ہی جایا کرو۔ یہ مسجدیں بھر دو انہی بچوں سے جو زنگ لگے ہوئے ہیں، اگر وہ سدھر گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان پر کام کرو، ان پر محنت کرو۔ یہ صاف ستھرا دل رکھتے ہیں اور اس صاف ستھرے دل کے اندر حب مصطفیٰ آج ہی بھر گیا، ہزاروں بڑے لوگوں سے زیادہ اثر ان کی زندگی پر ہوگا۔ بڑے بڑے لوگ جو کام نہیں کر سکتے وہ یہ بچے صاف ستھرے دل کے ساتھ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کبھی اپنی صفوں سے ان کو بے دخل مت کیا کرو، مسجدوں سے انہیں نہ بھگاؤ کہ بچے شور کرنے والے لوگ ہیں، ان کو نکل جانے دو۔ نہیں، یہ اسی عمر کے اندر بہت ساری چیزیں کیچ کر رہے ہیں، اپنے ذہن میں محفوظ کر رہے ہیں، کل کو یہ ان کے اندر وہ چیزیں آئیں گی۔ میرے عزیزو، آج ہمیں جس طرح سے آپ بڑے بڑے مجمعوں میں پکارتا ہوا دیکھتے ہیں، ہمارے اندر بے خوفی اور نڈر پن کہاں سے آیا؟ ہم نے بھی اپنی چھوٹی عمر میں کسی کو دیکھا، بزرگوں کو اس طرح سے دیکھا، بلا خوف لومۃ لائم، ان کی زندگیاں ہم پر اثر کرتی گئیں، ان کو دیکھا تھا، یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ شریعت مصطفیٰ کے سامنے ہم نے سب سے زیادہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا، وہ مزاج رکھتے تھے۔ میں مصر میں پڑھنے کے زمانے میں دیکھتا، آپ تشریف لائے، اس وقت آپ کی بینائی نہیں تھی، بغل میں آپ کے بیٹھے ہوئے بہت بڑے عالم دین ازہر میں جو حدیث کا درس بھی دیا کرتے تھے، جامع مسجد الازہر میں، بخاری پڑھانے والے، لیکن چونکہ وہاں کا ماحول ہے، بڑے بڑے لوگ علماء، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، پیشے سے ڈاکٹر بھی ہیں اور بخاری کا درس بھی دیتے تھے، وہ سوٹ میں تھے، ٹائی پہنے ہوئے تھے، ان کے ہاں یہ نارمل بات ہے۔ ترکی میں، مصر میں آپ وہاں جائیں گے تو علماء بھی یہ سوٹ بوٹ میں رہتے ہیں، ان کا ایک لباس ہے، حضرت کے بغل میں بیٹھے ہوئے اور اپنا ایک اثر اور رسوخ رکھنے والے۔
حضرت کو آپ کے مصاحبین میں سے ایک نے کہا کان میں کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ بڑے عظیم یہاں کے محدث بھی ہیں، بڑے عالم بھی ہیں، لیکن وہ ٹائی پہنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اسی وقت حضرت اپنا چہرہ سیدھا کر لیا اور سیدھے عربی میں ان سے دو ٹوک کہہ دیا، یہ نہیں دیکھا کہ میں یہاں مصر میں مہمان بن کے آیا ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ میں 4 دن کے دورے پر آیا ہوں، ملک ان کا ہے، اثر ان کا ہے، انفلوئنس ان کا زیادہ ہے، جو شریعت کہتی تھی کہہ دیا، ان کو برا لگتا ہے یا نہیں لگتا یہ بھی نہیں کہنا تھا، کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، شعار نصارہ ہے، یہ ہماری تحقیق ہے۔ ہم اس وقت تھوڑا سا سہمے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں محفل کیا ہو جائے گی، وہ بگڑ کر کے چلے گئے تو کیا ہوگا ہمارا سب کا، ہم بھی یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، سارے لوگوں کا کیا ہوگا۔ حضرت کو بولنا تھا بول دیے۔ میرے عزیزو، ایمان کی سچائی کے ساتھ جب کوئی اصلاح کرتا ہے تو ہم نے اس کا اثر دیکھا، اسی وقت انہوں نے اپنے گلے سے اٹھائی نکال دی، کہا ہمارا جو مسئلہ ہے یہاں کا عرف ہے، مشہور ہے، سب پہنتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن میں اس کے پہننے پر ایک بھی دلیل نہیں دینا چاہتا، آپ کے نزدیک حرام ہے، میں نے نکال دی، اثر بھی دیکھا۔ میرے عزیزو، جب بڑوں کو ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں تو پھر یہ ایمانی غیرت بھی بیدار ہوتی ہے، ایمانی حرارت بھی ہمارے اندر آتی ہے۔ یہ بچے اگر آج ہمیں دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز کل کو جب یہ جوان ہوں گے تو بزدلوں کی طرح چین چین بات نہیں کریں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سیکھیں گے۔ یہ وہ الگ لوگ ہیں جن کو اپنے چلے چٹی کی فکر ہو۔ یہ سنی صحیح العقیدہ وہ بچے ہیں جو حب مصطفیٰ پر کسی بات سے سودا نہیں کرتے، اور آج میں اسی بات پر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ بات ہے آج حضرت عمر فاروق کی، اور ظاہر سی بات ہے ہم نے تمہید چھیڑی ہے تو اب اسی ذات تک پہنچتے ہیں۔ صحابہ میں سب سے زیادہ غیرت مند صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ہر امت میں ایک بیان کرنے والا ہوتا ہے جس کی زبان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور میری امت میں وہ عمر ابن خطاب ہے۔ جب حضرت عمر کچھ کہتے ہیں مشورے کے طور پر، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دیتا ہے، اور جو باتیں حضرت عمر کی مشورے کے طور پر ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اکثر جگہ وہ غیرت ہے۔ غیرت کس کو کہتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بزدل آدمی اور منافق کے اندر غیرت نہیں ہوتی، جس کو عام زبان میں اگر کہہ دیا جائے تو بیچ والا آدمی، اس کی غیرت نہیں، بلکہ میں پیدائشی بیچ والے کو نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے اندر تھوڑی بہت تو ہوتی ہوگی، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ بے غیرت ہوتا ہے۔ بے غیرت کی ایک اور مثال میں آپ کو بتا دوں، کس کو کہتے ہیں؟ ہر انسان کے اندر، ہر مرد کے اندر اتنی غیرت ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہو، کوئی اگر اس کی بیوی کو ٹچ کرے، اس کی بیوی کو چھیڑ چھاڑ کرے تو اس انسان کو، اس مرد کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن جہاں نہیں آتا تو اسی کو کہتی ہے بے غیرت آ جائے۔ بیوی کی مثال میں نے صرف سمجھانے کے لیے دی۔ کسی کی ماں کو کوئی گالی دے رہا ہے، وہ سن کے ہی کرتا چلا گیا، یہ بے غیرت آ جائے۔ اس کی بیٹی کو کوئی کچھ کہا، عورتوں کے معاملات میں انسان حساس ہوتا ہے، بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، اس لیے میں یہ مثالیں دے رہا ہوں۔ اگر کسی کی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی کو کوئی کچھ برا بھلا کہا تو جتنا غصہ آتا ہے یہ غیرت کی وجہ سے آتا ہے۔ غیرت جس کے اندر ہوگی اتنی زیادہ وہ غصے میں آتا ہے۔ غصہ ہر جگہ حرام نہیں ہے، غصہ ہر جگہ حرام نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، غصہ ہونا بھی چاہیے، بغیر غصے والا آدمی وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ غصہ کچھ جگہ حرام ہے لیکن ہر وقت نہیں۔ مرد کو غصہ ہونا بھی چاہیے، کس جگہ پر؟ میں تو حدیث کے ذریعے سے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے تھے، آپ کے گھر کے سامنے سے آپ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کوئی شخص آپ کے گھر کے اندر نظر ڈالتا ہے آپ کی عورتوں پر، حضور پاک فرماتے ہیں گھر والے کو اختیار ہے غیرت میں آ کر اگر اس نے پتھر اٹھایا اور دیکھنے والے کی آنکھ پر مار دیا، اس کی آنکھ پھوٹ بھی گئی، تو مارنے والے پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے غیرت کی وجہ سے کیا۔ یہ غیرت ہے، یہ غصہ ہے اس کا، اور یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اور جب یہ غیرت نکل جاتی ہے تو ایسے کچروں کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے عزیزوں،
اب دو چیزوں کے لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. اپنی جب کبھی کوئی کمیٹی بنانا ہو، اور جب کبھی تمہیں دوستی کرنا ہو، اور جب کبھی تمہیں کسی سے رشتہ کرنا ہو، یہ تین جگہوں پر غیرت سب سے پہلے دیکھو اس کے اندر کتنی. بے غیرت آدمی اگر تمہاری کمیٹیوں میں بیٹھے گا تو سب کو منافق بنا کر رکھے گا، نہ وہ تمہارا کوئی فیصلہ لے پائے گا. اس سے زیادہ تو غیرت والی عورتیں ہوتی ہیں بہت ساری جگہوں پر. آپ کو پتا ہے جب بے غیرت آدمی کو آپ اپنا سردار بنا لے یا دوست بنا لے تو اس کی بیماری کا اثر تمہارے اندر بھی آتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں کے بارے میں کہہ رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی کیا ہیں؟ سب کیا ہیں؟ حضور کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں. ام المومنین کہا جاتا ہے حضور کی ہر بیوی کو. پہلے وہ صحابہ اکرام حضور کے گھروں پر جاتے تھے تو حضور کی بیویاں کوئی سامان لینا ہے دینا ہے آمنے سامنے ہو جاتی تھی. یہ معاملہ تو نارمل تھا، لیکن حضرت عمر کو یہ پسند نہیں تھا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آ کر یوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات ان کے سامنے صحابہ آ جاتے ہیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. صحابہ دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں جن کی نگاہیں خطا نہیں کریں گی، اور خطا کریں بھی تو کس کے ساتھ؟ وہ تو امت کی مائیں ہیں. ماں کے پاس تو بچہ جا ہی سکتا ہے. ساری دلیلیں ایک طرف لیکن غیرت عمر ایک طرف. حضرت عمر کی غیرت میرے نبی کی بیویاں ہیں، عام نہیں ہیں. تو یہ حضرت عمر نے آ کر مشورتاً حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. اسی رات کو جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہو گئے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. پھر اللہ نے حکم نازل فرما دیا، اے لوگو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تمہیں کسی بات کا سوال کرنا ہے نبی کی بیویوں سے یا کچھ مانگنا ہے تو آج کے بعد پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے مانگو. یہ غیرت عمر ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے وہ چیز، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھ کر کے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ ان کا جبہ زمین تک لگا ہوا تھا. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تمہاری غیرت کی تعبیر، غیرت کی تعبیر ہے. اب حقیقی بات کی طرف آ جاتا ہوں. بیوی کو ٹچ کرنے پر غیرت آ جاتی ہے، بیدار ہو جاتا ہے آدمی. ماں کو اگر گالی دے دے تو غیرت آ جاتی ہے. آپ خاموش رہیں گے کہ آپ کی ماں کو گالی دے دے؟ خاموش رہو گے؟ تمہاری بیٹیاں یا تمہاری بہنوں کو کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو خاموش رہو گے؟ جو ری ایکشن ہوگا کر ہی ڈالو گے. آپ پتہ ہے سامنے والے سے کہو گے کہ غلطی سے ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ کرے گا تو دانت توڑ دوں گا، انگلی موڑ دوں گا. کچھ تو آپ ری ایکشن تو کرو. ریئیکٹ کرتا ہے آدمی. یہ سب تمہاری غیرت کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے. عورتوں کے بارے میں جو غیرت مند ہوتا ہے 10واں حصہ بھی نہیں غیرت کا. انسان کی اصلی غیرت اس وقت دیکھی جاتی ہے جب اس کے نبی کی شان میں کوئی بات کرے، اور اگر وہ خاموش رہا تو وہ بے غیرت ہے، وہ ذلیل ہے، اس کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق غیرت اگر سب سے زیادہ میں نے محسوس کیا وہ عمر ابن خطاب کی بارگاہ. وہ ہلکی چیز بھی نہیں برداشت کرتے تھے، نہیں برداشت کرتے. آپ نے سنا ہوگا ایک مسلمان اور یہودی کے جھگڑے کے بارے میں، زمین کا جھگڑا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا تھا، یہودی کے حق میں زمین تھی، لیکن وہ مسلمان جو نام کا تھا ماننے سے انکار کر دیا اور کہا نہیں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے. کہا کہاں فیصلہ کرائیں گے؟ عمر ابن خطاب کے پاس. ان کے فیصلے مشہور تھے، عدالت مشہور تھی. حضرت عمر کے پاس آنے کے بعد یہودی نے پہلے ہی سے کہہ دیا کہ یہ ہمارا میٹر زمین کا پہلے رسول اللہ کے پاس گیا تھا. وہ یہودی حضور کو ماننے والا تو نہیں، یہودی تھا. حضرت عمر چونکے، کہا کہ پھر وہاں سے نہیں ہوا؟ کہا انہوں نے تو فیصلہ میرے حق میں سنایا لیکن یہ تمہارا مسلمان بھائی مانتا نہیں ہے. کہا یہ تم سے کرائے گا. پھر حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن مار دی. میرے عزیزو یہ سننے کے لیے تو آسان ہے. عمر ابن خطاب عام آدمی نہیں ہے، ان کا عمل شریعت بننے والا ہے. ان کا عمل قیامت تک کے لیے لوگوں کی تقلید کا سبب بننے والا ہے. ہر
اٹھے بیٹھے کچھ کام کر نہیں سکتے تھے، لیکن گردن تمہاری تھی۔ اب مدینے میں مشہور ہوا عمر ابن خطاب نے ایک مسلمان کو مارا تھا، تو وہ مسلمان دکھنے میں نام، حضور کے پاس آنا جانا، نمازیں پڑھنا۔ اب ایک طرف حضرت عمر ہیں اور ایک طرف وہ قتل کیا ہوا، اس کی طرف سے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمر نے بہت بڑا کام کر دیا، بہت، کہ یہ جذبے میں آ کر کے کسی کی گردن مار دیا۔ یہودی اور مسلمان کی جب بات ہو تو ایک مسلمان کا کیسے قتل؟ حضرت عمر کو بلایا گیا حضور کے پاس اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر تم نے ایک مسلمان کی گردن ماری؟ اب جواب سنو۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں تھا، نہیں میں نے کسی مسلمان کی گردن نہیں ماری۔ تو حضور نے فرمایا، تم کو کیسے پتا وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ اب یہ بڑی چیز ہے، کسی کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا، کیسے کہے گا؟ آپ کو میں بتاؤں، کافر بھی ثابت نظر آتا ہے، مسلمان بھی نظر آتا ہے، منافق نہیں نظر آتا۔ منافق دل کے اندر چھپا ہوا ہے، بغض ہے، عداوت ہے، سب ہے، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تو نہیں ہے۔ اب آج کے زمانے میں کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یہ بھی مسئلہ سن لیں آپ، کسی کو منافق ڈائریکٹ، ہاں علامات نفاق ہے اس کے اندر، یہ کہہ سکتے ہیں، نفاق کی چیزیں اس کے اندر ہے۔ منافق کہنا یہ غیب کی بات ہے، اور آج کون اس طرح غیب کی خبر دے گا، دل کے اندر چھپی ہوئی چیز۔ اب حضرت عمر نے جب یہ کہا میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں، حضور نے فرمایا کیسے نہیں مانتے؟ دلیل تو کچھ نہیں تھی، نہ وہ مرے ہوئے کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا کہ ہذا منافق، کہیں کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ جب وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانا تو؟ یہ تو حضرت عمر کی بات چل رہی ہے میرے عزیز، حضور بھی جرح کر رہے ہیں، یہ آرگیومنٹ ہو رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا تم اپنی طرف سے اپنی رائے سے یہ قائم کر لو گے کہ کون مسلمان ہے کون منافق ہے، کون مسلمان نہیں ہے؟ بات چل ہی رہی تھی کہ جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہو گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محبوب، آپ کے رب کی قسم، اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے مسئلوں میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ یہ حضرت عمر کی غیرت تھی، کر دیا جو کرنا تھا، لیکن دلیل کے لیے کچھ تھا نہیں کہ مرا ہوا منافق ہے، لیکن کوئی دلیل کے لیے ساتھ میں ہو یا نہ ہو، میرا رب حضرت عمر کی گواہی دیتے ہوئے قرآن میں آیت نازل فرما، قرآن میں آیت آگے آج بھی تلاوت کر رہے ہیں، اور پھر یہ مسئلہ بن گیا شریعت تک کے لیے، شریعت قیامت تک کے لیے یہ دلیل بن گئی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کون سی بات ہے جو حضرت عمر کو اتنا بڑا کام کرنے پر آمادہ کر گئی ہے؟ وہ حضرت عمر کی جلال، رعب، تمکنت، ان کے دبدبے کو ہی لوگ سنے ہوں گے، لیکن جتنے وہ نرم دل تھے، آپ کو اندازہ ہے؟ بہت نرم دل تھے، بہت نرم دل، اتنے کہ جب رات کو وہ مصلی پر روتے تھے، ان کے آنکھوں کے نیچے پورے کالے حلقے پڑ گئے تھے۔ دل کی نرمی اتنی تھی، لیکن دل کی نرمی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حب مصطفیٰ پر بھی آدمی نرم ہو جائے۔ آج کچھ لوگوں نے یہ بات لوگوں میں مشہور کر رکھی ہے، صوفی کا مطلب ہوتا ہے نرم ربل والا بال، گیند۔ اس صوفی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں کرتا ہو، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ صوفی کون سا ہے جو صرف اور صرف سر جھکائے بیٹھا رہے؟ دنیا کا سب سے بڑا صوفی تو کربلا کے میدان میں تھا۔ امام حسین سے بڑا صوفی کون ہے؟ ان کا نام لے کر کے روٹیاں توڑنے والے، ان کے نام پر اپنی دکانیں چلانے والے صوفی کہتے ہیں، اور تمہیں ڈر آتی ہے، ڈر لگتا ہے امام حسین کی طرح بات کرنے کے لیے۔ ان کے کردار ہیں یزیدیوں کے، بات کرتے ہیں حسین کی۔ میں ایسے صوفیوں کو نہیں مانتا۔ صوفی وہی ہوگا جو حب مصطفیٰ پر جلال آئے اور ایمان والوں کے ساتھ وہ دل کے اندر نرمی رکھے۔ ہاں، صوفی وہی ہے، نرم دل تو ہونا ہی چاہیے۔ لوگوں نے ایک الگ کنسپٹ بنا کر کے رکھا ہے، صوفی تصوف کا مطلب ہے دنیا چھوڑ کر کے رہنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ تو ایسی ہے، ایک صوفی صاحب کے بارے میں سنا، کھیت میں بیٹھے رہتے تھے، بھٹے کی کھیت تھی ان کی، مکئی کی، اور ایک گدھا آتا تھا، کھیت چرنے لگ جاتا تھا، اور یہ تسبیح ہلاتے بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور یہیں سے
اے اللہ بچا لے میرے کھیت کو، اے اللہ بچا لے میرے کھیت کو، اے اللہ بچا لے میرے کھیت کو. وہ گدھا ہے، چر کے چلا جاتا تھا. کچھ محلے کے جوان تھے، اولڈ ڈبلی والے، وہ صوفی صاحب کو روز دیکھ رہے تھے. کہا یہ پیر صاحب روز تسبیح گھما رہے ہیں اور یہ گدھا چر کے چلا جاتا ہے. ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 4 دن، ان کی تسبیح نہیں ختم ہوتی اور گدھا کھانا نہیں چھوڑتا. آدھا کھیت ختم ہو گیا تھا. 5 دن کے بعد یہ نوجوان لوگ ایک بڑا ڈنڈا لے کر کے آئے اور اس کے بعد آئے، جیسی گدھا کھیت میں آیا، گدھے کو ادھر سے مارا، ادھر سے مارا، ادھر سے مارا، ادھر سے مارا. گدھا چیختے چیختے زخمی ہو کر بھاگ گیا، کھیت محفوظ ہو گیا، بچ گیا. صوفی صاحب کے پاس آئے جوان لوگ، کہا کہ حضرت ہر کام تسبیح سے نہیں ہوتا، کچھ کاموں کے لیے ڈنڈے بھی چاہیے. ہمارا دین تسبیح، تحلیل، ذکر، اذکار، وظائف سب ہے ہمارے ہاں. یہ ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، ہمارے دلوں کو پاک کرنے کے لیے. اگر سب کچھ ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل سے ہی ہوتا تو میرے مصطفیٰ یہ صحابہ کو لے کر مدینے میں بیٹھ جاتے، بدر کیوں جاتے، احد کیوں جاتے، خندق کیوں کھودتے پیٹ پر پتھر باندھ کر. عزیزان گرامی وقار، یہ دین کا مزاج ہے، میرے دین کا مزاج ہے. ہر کام صرف تسبیح و تحلیل سے نہیں، کچھ کاموں کے لیے تمہاری ایمانی غیرت کی ضرورت ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ سب ڈنڈے لے کر کے نکلو. ہاں نوجوانوں، آپ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہتھیار لے کر کے نکلو. ایمانی غیرت تو پیدا کرو. تمہارے اندر اگر ایمانی غیرت ہوگی تو اس کا رعب اتنا ہوتا ہے کہ کیڑے مکوڑے ویسے ہی ڈرنے لگتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب شیر شکار چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کتوں کی طرح جینے لگ جاتا ہے. اس کا کوئی رعب نہیں ہوتا، اس کا کوئی دبدبا نہیں ہوتا. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ شکار کرنے لگو، لیکن اپنے اندر اتنی ایمانی غیرت باقی رکھو، اتنی ایمانی غیرت باقی رکھو کہ دنیا کو یہ سمجھ میں آئے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی کر لیں، لیکن اس کی ایمانی غیرت جب بیدار ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا انقلاب اور ایک بہت بڑی سونامی لے کے آ سکتا ہے. عزیزان گرامی وقار، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی غیرت آپ کو بتا رہا ہوں. آپ 2 چیزوں کا ایک بہت بڑا حکم دے کر کے گئے. میں پڑھ رہا تھا آپ کی سیرت میں، مجھے بہت اچھی چیز لگی. آپ فرماتے ہیں 2 چیزوں سے مجھے ڈر ہی نہیں، ایک چیز سے ڈر لگتا ہے. عمر ابن خطاب کہا 2 چیزوں سے بالکل میں پازیٹیو ہوں، ڈر نہیں. کہا کون سی؟ کہا ایک ایمان والا وہ جو اپنا ایمان ظاہر کرتا ہے، اپنا ایمان ظاہر کرتا ہے، وہ بہت اچھا آدمی ہے، مجھے اس سے ڈر نہیں. اور دوسرا وہ کافر جو اپنے کفر کا اظہار بھی کرتا ہے، اس سے بھی ڈر نہیں. کھلا ہوا کافر ہے، کبیرہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ڈر اس سے لگتا ہے جو جماعت میں ہوتا ہے، ایمان دکھاتا ہے اور کفر چھپاتا ہے، اس سے ڈر لگتا ہے. اور یہی امت کے لیے سب سے خطرناک ترین جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں پہلے پارے میں 13 آیتیں نازل فرمائی. ایمان والوں کے متعلق 5 آیتیں، کفار کے لیے 2 آیتیں اور منافقین کے لیے 13 آیتیں مسلسل. اس سے اندازہ ہوتا ہے اب یہ منافقت آتی کہاں سے ہے؟ یہ بے غیرت آدمیوں کے اندر زیادہ آتی. بے غیرت لوگ کون ہوتے ہیں؟ اور اس کی ایک اور بات آپ کو بھی سمجھا کر کے جاتا ہوں آج کل کے ماحول کے اعتبار سے. میری یہ بات بہت توجہ سے سننا. ایک معاملہ حضرت عمر ابن خطاب کے پاس آیا. ایک شخص کے ساتھ معاملات کرنا تھا، اس کے بارے میں کسی کی گواہی لینی تھی، کسی کی گواہی لینی تھی. حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا مدینے میں کوئی اس کی گواہی دے گا کہ یہ آدمی اچھا ہے، اس سے معاملات کر سکتے ہیں؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ امیر المومنین میں اس کی گواہی دیتا ہوں. آپ سنو کون کس کی گواہی دے سکتا ہے؟ حضرت عمر نے سب سے پہلے ان سے پوچھا تم اس کے اچھے اور سچے ہونے کی گواہی دے رہے ہو؟ سب سے پہلے یہ بتاؤ کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ پڑوسی جانتا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں پڑوسی تو نہیں ہوں. دوسرا سوال حضرت عمر نے کہا، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے، کہا کیا تم نے کبھی اس سے کوئی لین دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لین دین بھی نہیں کیا. کسی کے بارے میں توجہ چاہتا ہوں، لین دین کیا ہوا ہوگا تو پتا چل جائے گا کہ کیسا ہے. تیسرا سوال حضرت عمر نے کیا،
کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں سفر بھی نہیں کیا. تو حضرت عمر مسکرانے لگے. کہا اچھا تم نے اس کو مسجد میں دیکھا ہوگا, نماز روزہ وغیرہ میں. انہوں نے کہا ہاں میں نے اس کو 5 وقت دیکھا. حضرت عمر نے کہا چپ ہو جا, تو اس کی گواہی دینے کے قابل ہی نہیں. اس کی نماز, اس کے روزے, اس کی زکات دیکھا تو ہوں. حضرت عمر نے کہا تو اس کی گواہی دینے کے قابل نہیں ہے. جس کو صرف مسجدوں میں دیکھے ہو اس کی اچھائی کی گواہی نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا لین دین میں معاملات میں پکا یا سفر میں اس کی ساری اصلیت اچھی ہو, اس کے متعلق تم بغیر کسی خوف کی گواہی دے سکتے. یہ حضرت عمر نے کہا یہ بہت بڑا پیغام ہے آج کے لیے. تو صرف دکھنے والی چیزوں کے متعلق آپ اپنے دماغ میں یہ مت بٹھا لینا کہ بہت اچھا ہے. نمازیں, روزے, زکات, حج یہ ہمارے دین کا 25% حصہ ہے, اور معاملات یہ 75% ہے. اور جو معاملات میں کچا ہے وہ دیندار نہیں کہلا سکتا. نمازی ہو سکتا ہے, زکات والا ہو سکتا ہے, حاجی ہو سکتا ہے, دیندار وہی ہوگا جو معاملات میں اچھا ہوگا. اس کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے, اس کے پڑوسی کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات ہیں, اور پھر وہ لین دین میں کیسا ہے, وعدے کا پکا ہے کہ نہیں. یہاں تو 90% ڈوبے ہوئے ہوں, جو کہا اس پر قائم نہیں. پیسے لینے کے وقت چہرہ الگ ہے, واپس دینے کے وقت ان کے ہاؤ بہت بدلے ہوئے ہیں. معاملات یہاں آدمی کے نفاق کے بارے میں کہا گیا ہے, ایمان والے کی علامت نہیں ہے. میں تو ایک حاجی صاحب کو دیکھا تھا, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. ان کی وہ لکڑی کی مل تھی, سامل جس کو کہتے ہیں, جس میں لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں. بڑھاپا آیا تو ان کے بچے بھی تھے بہت پیسے والے اچھے, جن کو کہا جائے کہ اپنے زمانے کے امیر ترین آدمی تھے. اٹھا کر کے اونے پونے جو قیمت آئی وہ سامل بیچ دیا. لوگ سب حیرت میں تھے کہ یہ چیز ملتی نہیں ہے جلدی کسی کو, لائسنس نہیں ملتا, اور آپ نے اٹھا کر بیچ دیا. انہوں نے میرے سامنے کہا کہ مفتی صاحب مجھے ڈر صرف اس بات کا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد غیر قانونی لکڑیاں کہیں کاٹنا نہ شروع کر دی, اس لیے میں نے بیچ دیا. یہ ہے ایمانی غیرت, یہ ہے ایمانی غیرت. معاملات میں آدمی ایسا ہو جو اولاد کے سلسلے میں بھی اس طرح کا رویہ رکھتا ہو, وہ ایمان ہے میرے عزیز. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کے سلسلے میں جو باتیں ہیں وہ بھی تھوڑا میں عرض کروں. غیرت کے متعلق میں نے جو بات کی, اتنی غیرت تو ہونی چاہیے. حضرت عمر ہی وہ آدمی ہے تنہا جو جلدی دبنا نہیں چاہتے, جھکنا نہیں چاہتے کبھی بھی. صلح حدیبیہ ہو رہی تھی, آبجیکشن کسی کا نہیں تھا. تقریباً 1400 صحابہ تھے, وہ آمنا صدقنا کہنے والے سب تھے. حضور نے جو فرمایا وہ آخری بات ہے, لیکن 1400 صحابہ میں عمر ابن خطاب بھی تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیل کر رہے ہیں, ایگریمنٹ کر رہے ہیں مکہ کے کافروں کے ساتھ, کیونکہ حالات ایسے تھے. مکہ والوں نے رسول اللہ کو اور صحابہ کو مکہ سے 35 کلومیٹر دور روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے, احرام اتار کر کے واپس چلے جاؤ مدینے, اپنے جانوروں کو یہیں ذبح کر دو, اور اگلے سال آنا بغیر ہتھیار کے. ایگریمنٹ میں کیا کیا لکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان ان شرطوں پر ایک صلح ہوگی تو ہم آپ کو جانے دیں گے, ورنہ جنگ ہوگی. حضور نے فرمایا جنگ نہیں کرنا ہے, صلح کرنا. اب یہاں پر ایک ہی شخص ہے حضرت عمر, وہ کہتے ہیں جنگ کیوں نہیں کر سکتے, ان کتوں سے دبیں گے کیوں, ڈریں گے کیوں. یا رسول اللہ بدر میں تو ہم تھے, احد میں بھی تھے, ہم خندق میں بھی تھے, یہ سب جنگیں ہم دیکھے ہیں اور ان کو بھی ہم اچھی طرح سے دیکھے ہوئے ہیں, نمٹا دیں گے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. حضرت عمر کی غیرت تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے دب کر کے کیوں رسول اللہ صلح کریں گے, مگر وہ میرے نبی کی نظر تھی, وہ اللہ کی طرف سے وحی کی ہوئی نظر تھی. آپ فرما رہے تھے عمر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. دل کو اس وقت تک اطمینان نہیں آ رہا تھا. صحابہ کو جا کر کے عمر ابن خطاب کیا کہہ رہے تھے, چلو سب کے سب مل کے حضور سے کہتے ہیں ہم سب لڑنے کے لیے تیار ہیں, مرنے کے لیے تیار ہیں, بغیر عمرہ کیے ہوئے کیوں ہم بال کٹا لیں یہاں پر, کیوں اپنے احرام اتاریں. سارے صحابہ کوئی آنے کو تیار نہیں. کیا حضور نے فرما دیا اب اس کے بعد کیا کہیں گے. چند لوگ کہہ رہے تھے چلو عمر ایک کام کرتے ہیں, ابو بکر صدیق کو منا لیتے ہیں اور ابو بکر صدیق کو اپنی طرف کر کے رسول اللہ کے پاس لے کے چلے,
اور رسول اللہ ابو بکر صدیق کے مشورے کو رد نہیں کریں گے. تو یہ سوچ کر کے حضرت عمر گئے ابو بکر صدیق کے پاس اور سنانے لگے کہ ابو بکر آپ دیکھ نہیں رہے ایسی ایسی صلح ہو رہی ہے کہ مدینے سے کوئی آئے گا مکہ بھاگ کر کے تو یہ واپس نہیں کریں گے, اور مکہ سے کوئی ہمارے پاس آیا تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا. بہت ساری ایسی دبی ہوئی شرطیں تھیں. عمرہ نہیں کرنے دیں گے اس سال, اور اگلے سال آئے بھی تو بغیر کسی ہتھیار کے آئیں گے, حفاظت کے لیے بھی کچھ نہیں رکھیں گے. یہ سب کیا باتیں ہیں؟ ابو بکر چلو ہم چل کر کے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, جنگ کریں گے, اس کے بعد عمرہ بھی کریں گے. حضرت عمر کو جو بولنا تھا بول گئے. یہ غیرت کی بات تھی, یہ غیرت ہے. اور جہاں صداقت کمال پر ہوگی وہ صدیق اکبر کی تھی. غیرت الگ معاملات کراتی ہے, یہ کیا ہے کوئک معاملات, ابھی دیکھا ابھی مار دوں گا. اور ایک ہے توکل اور صداقت کی ذات. صدیق اکبر نے عمر ابن خطاب کے کندھوں کو پکڑا اور جھنجھوڑ کر کے ہلا دیا. اور کیا سخت جملے کہے تھے جانتے ہو؟ اس دن بڑے سخت جملے کہا تھا. الزم غرضک یا عمر, کہا اے عمر زبان سنبھال کر کے بات کر, وہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے, وہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے. وہ تو کہہ رہے احرام اتار کر واپس مدینے چلے جاؤ, قسم رب ذوالجلال کی ہمارا ایمان یہ ہے. مصطفیٰ کہتے گردن اتار کر مدینے جاؤ, تو بھی اتار کر جائیں. یہ دیکھنے کے بعد عمر ابن خطاب نے کہا میں غلطی پر تھا, یہ میری غیرت تھی کہ ان کتوں سے دبیں کیوں, لیکن بات تو رسول اللہ کے حکم کی تھی, بات حضور کے حکم کی تھی. اس کے بعد پلٹ آئے اور زندگی پر کہتے تھے ایمان کہیں پر میں نے دیکھا ہے تو ابو بکر کی زندگی میں دیکھا. میرے عزیزو, غیرت یہ اپنا معاملہ کراتی ہے, لیکن صداقت جو ہے وہ حب مصطفیٰ کے ساتھ وہ صدیق اکبر میں کوٹ کوٹ اور بھری ہوئی تھی. یہی بات ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جینا ایسے سکھایا ہے. اور غیرت کی جہاں جہاں مثالیں ملیں گی میں فخر سے سینہ چوڑا ہوتا ہے. جوانوں اگر پڑھنا ہے تو عمر ابن خطاب کو پڑھو, بیماریاں ختم ہو جائیں گی بزدلی کی. جو ڈر سہم کے ساتھ جیتے ہو عمر ابن خطاب کو پڑھو. مجھے ایک بات یاد آتی ہے, ایک نوجوان وہ ایمان قبول کیا ہوا ابھی چند سالوں پہلے, اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں داخل اسلام ہوا ہوں, مجھے نام رکھنا ہے. تو میں نے کہا آپ کو کیا نام پسند ہے؟ اس نئے مسلمان نے کہا میں عمر نام رکھنا چاہتا ہوں. کہا وجہ کیا ہے اس کی؟ بہت سارے نام ہیں. کہا اس لیے کہ اب میری زندگی جو شروع ہو رہی ہے وہ اسٹرگل لائف ہے, پیچھے سارے لوگ دشمنی کریں گے, مار بھی سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور ان حالات میں یہ نام اس لیے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ نام اتنا اثر کرے کہ میں ان کے مقابلے میں بزدل نہ بنوں, دبا ہوا نہ رہوں. یہ نئے لوگوں کے دل میں یہ بات ہے میرے عزیز. عمر ابن خطاب کو پڑھو, احد کے میدان میں ہوا کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ جنگ پاسا پلٹ گیا تھا, جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے. پہلے تو صحابہ نے ان کو اچھی طرح سے مارا, بھگایا, میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے. اور میدان میں جب سب بھاگ گئے تھے تو مال غنیمت صحابہ جمع کر رہے تھے. حضور نے فرمایا تھا ایک جبل رمات چھوٹی سی پہاڑی پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا. حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہیں کہوں اترنا نہیں. جنگ ختم ہو گئی تو وہ 50 تیر انداز صحابہ آپس میں کہنے لگے, حضور نے جنگ ختم ہونے تک کے لیے کہا تھا چلو اترتے ہیں, ہم بھی مال غنیمت جمع کرتے ہیں. لیکن کچھ صحابہ نے کہا نہیں ابھی رکو, حضور کا فرمان آیا نہیں. انہی باتوں میں 40 صحابہ اتر گئے. وہ لوکیشن جو تھا بہت ہاٹ لوکیشن تھا جنگ کے لیے. اور جیسے ہی وہ پہاڑی خالی ہوئی اس وقت خالد بن ولید کافروں کی طرف سے 200 گھڑ سواروں کو پیچھے سے لا کر کے انہوں نے حملہ کیا اور بھاگے ہوئے بھی واپس آ گئے. مسلمان بیچ میں پس گئے اور ایسا کہ یہ جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدلی 70 صحابہ کی شہادت. وہ بڑی دردناک جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا سینہ چیر کر کے کلیجہ چبایا گیا تھا, جس میں حضرت سعد ابن ربیع کو پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا, جس میں انس بن نزیر کو سوائے انگلی کے کچھ نہیں ملا, ان کا پورے جسم کو رون دیا گیا تھا. یہی وہ جنگ ہے جس میں عبداللہ بن جہش کے جسم کے 80 ٹکڑے کر کے ہار میں پیرو کر کے پہنا تھا, رسی میں ڈال کر کے. جنگ بڑی سخت تھی. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک بھی شہید ہوئے. ایسے حالات تھے. اب سنیے
جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، بات تو یہ تھی، اسی بات نے ہمارے حوصلوں کو جوان کر رکھا ہے۔ احد کے میدان میں نقصان تو بہت تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ لے کر کے احد پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا غار نما حصہ تھا، وہاں پر پہنچ گئے۔ اب جب وہ آرام کرنے لگے تو ادھر افواہ مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ کا قتل ہو گیا، معاذ اللہ۔ کافروں میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کا انتقال ہو گیا، ان کا قتل ہو چکا۔ کفار و مشرکین جوش میں بھرے ہوئے تھے، اور اس وقت جب یہ لوگ نعرہ لگانے لگے کہ محمد کا قتل ہو گیا، ابو بکر کا قتل ہو گیا، عمر کا قتل ہو گیا، جب یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے، اور احد کے اس کھو میں جو چھوٹا سا ایک غار نما تھا، بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے۔ اس وقت ان کی باتوں کو سن کر کے، صوفیوں سنو، صوفی کون ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ کہہ لینے دو، چھوڑو دیکھا جائے گا بعد میں۔ حضور نے ان کی باتیں سنی، اسی وقت کہا عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر فوراً پیچھے سے آئے، کہا یا رسول اللہ لبیک حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر جواب دو ان کا، وہ میدان میں جو بک رہے ہیں اس کا جواب دو۔ جواب دینا بھی سنت مصطفیٰ ہے، اس لیے ہم جواب دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے جواب بھی کیا دیا وہ سنو۔ جب وہ کہہ رہے تھے محمد کا، ابو بکر کا، عمر کا قتل ہو چکا، معاذ اللہ رب العالمین، تب حضرت عمر نے پکار کر کہا ابو سفیان، فلاں بن فلاں، جن کے نام لینے تھے، کہا سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں، عمر بھی زندہ ہیں، اور تمہاری آنکھوں میں گڑتے رہیں گے، تمہارے دلوں پر چبھتے رہیں گے۔ وہ شوق میں رہ گئے کہ یہ لوگ زندہ ہیں۔ تو اس کے بعد پھر نعرہ لگنے لگا ادھر سے، کہا اعلو حبل، ان کے ایک بت کا نام تھا، ان کے خدا کا نام تھا حبل، اس کو نعرہ لگاتے ہوئے کہنے لگے جے ہو، زندہ ہو، زندہ باد کے نعرے، کہ ہمارے خدا کی زندہ باد یا جے ہو، اس کی وجہ سے ہم جیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ادھر سے سوال ایک اور نعرہ لگا، نعرے کا جواب بھی دینا ضروری ہے۔ ہاں، یہ ظالم کافروں نے جب کہا لنا عزا ولا عزا لکم، عزا بھی ان کے ایک خدا کا نام تھا، انہوں نے کہا سنو عمر، ہمارے پاس تو عزا ہے جس نے ہمیں یہاں عزت دی، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ جواب میں کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں۔ یہ جواب سنو، یہ غیرت ہے، زخمی ہے، 70 شہید ہو چکے۔ اب ادھر سے سوال ایک اور نعرہ لگا، توجہ، ایک اور نعرہ لگا۔ ابو سفیان نے کہا عمر حساب برابر ہو گیا، بدر میں ہمارے 70 تم نے مارے تھے، احد میں 70 تمہارے ہم نے مارے، حساب برابر۔ حضرت عمر نے چیخ کر کے کہا ابو سفیان کان کھول کر سن لے، کوئی حساب برابر نہیں، وجہ یہ ہے تمہارے 70 جہنم میں، ہمارے 70 جنت میں۔ کون سی برابری، کون سی برابری؟ کوئی برابری نہیں ہے۔ تمہارے 70 جو مارے گئے تھے سب جہنم میں گئے، ہمارے 70 جتنے انتقال کیے سب جنت میں پہنچے۔ یہ حضرت عمر کی تعریف پڑھنے کے بعد پھر اگر ہم سے کوئی کہے چپ رہو مولانا، تو ہم کہتے تو عمر والا نہیں ہے، ہو سکتا ہے تو کھٹمل ہے، عمر والا ہوگا جواب تو دے گا۔ آپ کے اندر بھی میں چاہتا ہوں غیرت ایمانی اتنی رکھو، بیوی کے لیے، ماں کے لیے، بیٹی اور بہن کے لیے رکھ سکتا ہے تو میرے عزیز یہ رشتے تو قبر میں جانے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، اس رشتے کے لیے کتنی غیرت ہونی چاہیے جو قبر میں بھی ساتھ دے اور حشر میں بھی ساتھ، جو ہماری شفاعت کرنے والا ہو، جو قبر میں آنے کے بعد نکیرین کو ہمارے سوالات جوابات کے لیے آسانی کرنے والا ہو۔ ارے جو مصطفیٰ میدان قیامت میں یہ بیان کرتے ہوں کہ تم میدان قیامت میں مجھے دیکھنا، میری کیفیت یہ ہوگی، میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی جو کھسک کر کے گر رہی ہوگی، اور میں اپنے ایک ہاتھ سے چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی امتی کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا۔
جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ان کے لیے کتنی غیرت ہونی چاہیے, اس مصطفیٰ کے لیے کتنی غیرت ہونی چاہیے. اب آخری باتیں عرض کروں. حضرت عمر کا کوئی ذکر ختم ہونے والا نہیں, لیکن یہ دوا ہے, میں دوا دے کر کے جا رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی یہ نسخہ دیتا ہوں. حضرت مفتی شکیل صاحب سے بھی کہوں گا, جب کبھی آپ پھسپھساپن دیکھیں تو اسپرے ماریں اور حضرت عمر کا نام جاپ کریں. انشاءاللہ العزیز یہ پلپلاپن ختم ہوگا. اگر بے غیرت نہیں ہے تو, منافق نہیں ہے تو, ایمان والا ان باتوں کو سنتا ہے, اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. بے غیرت سنے گا تو اس کو کیا مطلب ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں. ایک بات جو عرض کر رہا ہوں, اب یہ بھی غیرت اور کیسے یقین کی بات ہے. حضور بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کو قبر کے حالات سنا رہے ہیں. مرنے کے بعد میت قبر میں جائے گی, دو فرشتے آئیں گے, نیلی آنکھوں والے, کالے چہرے والے, منکر نکیر, اور سخت ترین سوالات کریں گے. تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, یہ سوالات کر رہے ہوں گے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. سب کو پتا ہے, جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے تو رقت تاری تھی سب کے اوپر, دل کانپ رہا تھا, آنکھیں رو رہی تھی. اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب سے پوچھا, اے عمر, تم جب قبر میں جاؤ گے, یہ فرشتے آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ سوالات جوابات سب کے ہوں گے, تم کیا جواب دو گے؟ حضرت عمر نے جوابات نہیں دیے کہ کیا دینا ہے. پہلے یہ پوچھا, یا رسول اللہ, پہلے آپ یہ بتائیں, آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں, کیا میرے مرنے کے بعد قبر میں بھی یہ محبت باقی رہے گی؟ آپ ہیں کہ نہیں ہیں, آپ رہیں گے کہ نہیں, آپ دل میں ہیں. حضور نے فرمایا, عمر, دنیا کی محبتیں موت کے بعد ختم کر دی جاتی ہیں, مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ میدان قیامت تک باقی ہے, جنت تک باقی رہنے والی ہے, قبر میں بھی رہے گی, حشر میں بھی محبت رہے گی. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, وجد کرتے ہوئے کہا, یا رسول اللہ, پھر یہ مجھ پر چھوڑ دیں, نکیرین کو میں خود نپٹ لوں گا. آپ ہیں تو پھر ڈر کس بات کا, آپ کی محبت اگر ساتھ ہے, منکر نکیر کو کیا جواب دینا ہے وہ میں دیکھ لوں گا. میرے عزیزو, یہ توکل, یہ یقین, یہ بے خوفی کہیں سے آتی ہے, وہ عمر ابن خطاب کی زندگی سے سیکھنے ملتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو, اب جہاں سے جس کو جیسے گزارنا ہے, ہم بھی تیار کھڑے ہیں اس بات کو سوچ کر کے, یا رسول اللہ, کل مصیبت بعدک جلل, آپ اگر ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. میرا نعرہ یہی ہے, یا رسول اللہ, ہر ستم, ہر مصیبت گوارا ہے, ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ.